اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مکتب بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں اپنا درس قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور میرا ساتھ دیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کی میں پیشگی شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں، غور سے سنیں۔ قرآن پاک کا درس شروع کرنے سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب میں قرآن پاک کی آیت شروع کرتی ہوں، اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ نیکیوں کی جزا یعنی اس کا عنوان ہے، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے، یہ آیت نمبر 42 ہے، یعنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیکیاں کی۔ ہم کسی پر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، نفسا الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اگر ڈالتے بھی ہیں تو جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، وہ قوت برداشت ہوتی ہے، اتنی ڈالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب الجنت، اور یہی جنت کے رہنے والے ہیں، وہی جنت کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور کھینچ لی ہم نے، یعنی ہم نے نکال دیا، نزانا نکال دیا، ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے سینوں میں کینہ ہے، غمز ہے، من غل، کینہ ہے، تجری من تحتہا الانہار، اور وہ بہتے ہوں گی، جو ان کے دلوں میں اگر کوئی رنجش ہے تو وہ ہم نکال دیں گے، اور وہ جنت میں رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے ان باغوں میں، ان محلوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کے دلوں سے غبز، کینہ وغیرہ سب نکال کر صاف شفاف ہو جائیں گے اور پھر جنت میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو سچا سمجھا، ہماری آیتوں کو سچا سمجھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی ہدایت کے مطابق چلے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نیک کاموں میں لگے رہے، وہ لوگ جنت والے ہیں۔ بیچ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید جن کاموں کے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ کچھ مشکل نہیں ہے، اس کی ہدایتوں کو ماننا، جو کہے وہ کرنا، اور جس سے روکے رک جانا، ہر بشر کی طاقت کے اندر ہے، ہر بشر ایسا کر سکتا ہے جو قرآن پاک ہمیں فرما رہا ہے۔ جو ہمارے کہنے کے مطابق چلنے کا پختہ ارادہ کر لے اور ہمارے وعدہ وعید کی طرف کوئی شبہ اس کے دل میں نہ رہے۔ تو ناظرین فرمایا جا رہا ہے کہ تو ہماری طرف سے اس کو خفیہ مدد پہنچے گی اور وہ جنت میں جائیں گے، اور نیک کاموں کے کرنے میں جو تھوڑی بہت مشقت ہوتی بھی ہے وہ ہماری خفیہ مدد سے جاتی رہے گی۔ تو ناظرین یہاں پہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہمیں ہماری کتاب اور ہمارے رسول کو دل سے سچا مانتے ہیں اور نیک کام کرنے اختیار کر لیتے ہیں، ہم نے انہی لوگوں کو جنت میں رہنے والا قرار دے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پھر یہ بھی کچھ تھوڑے سے دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا مکان ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر انہی پر ایک خاص انعام یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کے دل میں بما تقاضائے بشریت کسی کی طرف سے کچھ شکایت نہیں ہوگی، کوئی شکایت اور رنجش تھی بھی تو وہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دور کر دی، اس کے دل سے نکال دی جائے گی۔ داخل ہوتے وقت نہ کسی کو کسی سے رنجش ہوگی اور نہ شکایت ہوگی، وہ پاک صاف اور ہر ایک کی طرف سے دل صاف لے کر جائے گا، ہر ایک کا دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہوگا۔
غور کیا جائے تو دنیا میں آدمی کی بے چینی اور اضطراب کا باعث آپس کی رنجش، کبیدگی، بغض، حسد، انات اور دشمنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آدمی کے دل میں اگر یہ بہودہ جذبات جن کو خواہش، نفرت، بغض اور انات وغیرہ کہتے ہیں اگر ہوں گے، نہیں ہونے چاہیے، نہ ہو تو پھر اس کی پریشانی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ وہ سکون سے اور اطمینان سے جنت میں رہے گا اور دنیا میں بھی وہ سکون حاصل کر سکتا ہے، یہ اپنے دل سے کینہ اور غبض وغیرہ نکال دے تو۔ بشر کو اس سے بالکل نجات حاصل ہونا مشکل ہے، البتہ جنت والوں کے دل ان سب قدرتوں سے پاک اور صاف کر دیے جائیں گے اور پھر ان کو معلوم ہوگا کہ اصلی خوشی کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 43 اس کو عنوان دیا ہے اللہ کا شکر۔ وقال الحمد للہ الذی، کہا جا رہا ہے، کہیں گے شکر اللہ کا، یعنی اللہ جو جنتی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر الحمدللہ، یعنی شکر اللہ کا جس نے الذی ہدانا، جس نے ہم کو ہدایت دی، لہٰذا اس کی طرف یعنی جنت کی طرف جانے کی ہمیں ہدایت دی، یعنی ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی صورت میں قرآن پاک دی، اور قرآن پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے مطابق ہدایت دی اور خود بھی عمل کیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس اللہ کا جس نے ہماری ہدایت کی، یعنی ہم پہ اس کی طرف کی، یعنی ہمیں جنت کی طرف آنے کی ہدایت کی، اور نہ ہم تھے وما کننا، اور نہ ہم تھے لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لولا اگر نہ ہوتا، ان ہدان اللہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ اگر نہ ہوتا کہ ہدایت کرے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، لقد جات، کوئی شک نہیں کہ آئے رسول ربنا، پیغمبر ہمارے، کہ بالحق کی سچی کی بات کے ساتھ، سچائی لے کر سچا بیان کرتے تھے ہمارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سابقہ انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امت کو سچ کہتے تھے۔ وَنُودُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے، جنتی لوگوں کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے۔ اورثتموہا، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے کہ تم جو نیک کام دنیا میں کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے، حقیقت میں انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ اسے مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ دنیا میں نیک کام اپنے بل بوتے کے موافق کیے، آنکھیں بند ہوئی تو فرشتے خوشخبری لے کر آئے، قیامت میں حکم ہو گیا ہے کہ جاؤ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، یہ سبحان اللہ، وہاں جا کر رہو، دل میں سے ساری برائیاں، باہمی رنجش، بغض، کینہ، حسد نکال دی گئی ہیں، تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے دل، سینے صاف کر دیے گئے ہیں، دماغ بھی صاف کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے جنتی لوگ، اسے دیکھ کر آنکھیں کھل گئی، اور یعنی جنت کو دیکھ کر جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں دوزخ سے بچا لیا۔ تمام نعمتیں موجود، ارمان نکالنے کے پوری آزادی، اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں جنت نصیب کر دے۔ اس کے لیے جنتیوں کی زبان پر خدا کا شکر اور اس کی حمد و ثنا جاری ہوگی، جیسا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ جو ہم جنت میں آ جاتے، ہمیں یہ آسائش، آرام و آسائش کی جگہ میں پہنچے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اب ناظرین فرمایا جا رہا ہے، اور انعام ہے لائق ستائش اور شکر وہی ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے ہمیں یہاں پہ پہنچنے کا راستہ بتایا۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کی ہدایت کے ذریعے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی ہدایت دی۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل نہ ہوتا تو ہم یہاں پہنچ نہ سکتے تھے۔ اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول جو باتیں بتاتے تھے
وہ 16 نے سچ تھی، یعنی وہ بالکل سچی تھی اور ان میں جھوٹ کی کوئی گنجائش یا ملاوٹ نہ تھی۔ ابھی اس پر ان کو غیب سے آواز سنائی دے گی جو عام اعلان کر دے گی کہ یہ لو، یہ جنت ہے، تم اس کے مالک بنائے گئے ہو ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں اچھے کام کرتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے تھے۔ وہاں تم نے اپنے خواہشوں کو ہماری تابعداری میں روکا اور ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ایسے کام کرتے ہوئے جن سے جنت ملے، اور یہاں ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دیا اور اپنے خواہشوں کو روکتے رہے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب گفتگو ہے اعراف والوں کی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے۔ سنیں ذرا، عنوان دیا ہے اسے گفتگو۔ اعراف والے یعنی وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةَ وَأَصْحَابَ النَّارِ، پکاریں گے جو اعراف میں ہے، یعنی جو درمیان میں ہے، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو۔ اب یہاں سے سنیں ذرا، غور فرمائیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، وَأَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا، کہ تحقیق پایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ سچا پایا، تحقیق پایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن آیات کے ذریعے۔ ربنا حقاً، ہمارے رب نے سچا، فاحل پس کیا، وجدتم ما وعدا ربکم حقا، اور پایا تم نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا، وہ کہیں گے ہاں، یعنی جنتی ہیں، دوستوں سے پوچھیں گے، پہلے خود اپنا بتائیں گے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی ہدایت کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، ہم نے جنت میں وہی کچھ پایا جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ تو دوستوں سے پوچھیں گے کہ آپ کا پر بھی وہی وعدہ سچا ہوا کہ آپ نے بھی وہی پایا جو آپ کو فرمایا جا رہا تھا؟ تو وہ بھی کہیں گے ہاں۔ اب یہ سنیں ذرا، یہاں پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ پہلا دوزخ میں جانے والے، دوسرے جو ہے جنت میں جانے والے، پہلا دوزخ میں جانے والے، دوسرے جنت میں جانے والے، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوگا، یعنی ابھی وہ نہ جنت میں گیا ہوگا اور جنت کی امید رکھتا ہوگا۔ تو ناظرین سنیں، وہ لوگوں کو جنت اور دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھے گا۔ پہلے بیان ہوا کہ وہ دوزخی دوزخ میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جنتی آپس میں ہنستے بولتے جائیں گے، اور دنیا میں اگر کسی کو کسی سے کچھ رنجش بھی تھی تو وہ جنت میں داخل ہوتے وقت سب اس کے دل سے نکال دی جائے گی۔ قرآن آیات میں فرمایا جا رہا ہے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو جنتی دوزخیوں کو یاد کریں گے اور ان کو پکاریں گے، ان کو پکار کر سوال کریں گے، اور وہ اس کا سوال کا جواب دیں گے، فرمائیں گے اسی طرح جو لوگ بیچ کھڑے ہیں وہ بھی ان سے بات کریں گے، اور اس کے بعد دوزخ والے جنت والوں سے کچھ درخواست کریں گے۔ آگے ان آیتوں میں اسی باہمی گفتگو کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ جنت والے جنت کی نعمتوں پر جو انہیں نصیب ہوگا، جو نصیب ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور کر کے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن شریف میں جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے، اور ہم نے ان سب باتوں کو جو ہم سے کہی گئی تھی سچ پایا۔ اب تم بتاؤ، کیا تم سے بھی جو کچھ عذاب کے بارے میں، عذاب اور سزا کی بابت کہا گیا تھا، کیا وہ سچ نکلا یا نہیں؟ تو اب وہ بتائیں گے، اور تمہارے رب نے جو تم سے کہا تھا وہ ٹھیک ٹھیک پورا ہوا یا نہیں؟ تو وہ فرمائیں گے، دوزخ والے ان کا سوال سن کر یہ کہیں گے، یہ جواب دیں گے کہ ہاں وہ سب کچھ ٹھیک تھا اور وہی ہوا جو کہا گیا تھا۔ اب یہ جواب جس حسرت اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب ایک طرف دوزخ کی ناقابل برداشت بیرونی مصیبت اور اذیت، اور دوسری طرف دلی رنج، کوفت، حسرت اور ندامت، یہ سب آج انسان کو یہ سب باتیں سوچ کر اس سے بچنے کی جس طرح ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر آج ہم کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ
آج اسے معمولی بات سمجھ کر اڑا دیا تو کل سر پر مصیبت آ پڑے گی. آ پڑنے کے بعد کچھ بنائے نہ بنے گی. اپنی تکلیف اور بے چینی کی ملامت علاوہ جنت والوں کے اور ان لوگوں کے جو جنت میں ابھی نہیں گئے مگر جانے کی امیدوار ہیں لان تان الگ سننے پڑیں گے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 45 غیبی آواز، غیب سے آواز آئے گی، یہ سنے گا. یعنی فَأَذَّانَ مُؤَذِّن، یعنی پس پکارے گا پکارنے والا، ایک پکارنے والا. بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةَ، اور ان کے بیچ میں کہ پھٹکار. اب یہاں پہ ان پر لعنت کی جائے گی اللہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لعنت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی علی الظالمین، ظالموں پر. الذین یصدون، اور جو روکنے. اب یہاں پہ جو رہ جائیں گے وہ کہتے ہیں یصدون، اور جو روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا تھا، جنت کی طرف جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع داری، اطاعت اور قرآن پاک کی ہدایت، ان پر جو عمل نہیں کرتے تھے، جو ان پر عمل کرنے سے روکتے تھے، وہ تلاش کرتے تھے یبغونہا عواجا، اور وہ تلاش کرتے اس میں کج، یعنی اس میں گنڈیاں تلاش کرتے، شکایتیں تلاش کرتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اب ناظرین فرمایا جا رہا ہے بینہما، اور ان دونوں کے حجاب، بیچ میں آڑ ہوگی، ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا. لیکن اس کے برعکس نہ جنت سے دوزخ والوں کو کوئی آسائش پہنچے گی اور نہ ہی دوزخ سے جنت والوں کو کوئی جو ہے گرمائش پہنچے گی. اب یہاں پہ فرمایا اذیت پہنچے گی. ارشاد ہے کہ پھر ایک پکارنے والا ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر پکار دے گا کہ آج وہ لوگ اللہ کی عنایت اور مہربانی سے محروم رہیں گے. دنیا میں سچی باتوں سے دور بھاگتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے، وہ جنت سے دور رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سیدھی ہدایتوں کے ٹیڑھے معنی تلاش کرتے تھے، نعوذ باللہ. اب ان کی اصلی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے اور اس بات کو بالکل نہ مانتے تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال جانچے اور تولے جائیں گے، اور نیک کام کرنے والوں اللہ کے فرما برداروں کو جنت رہنے کے لیے ملے گی. اس کے علاوہ اور بدکاروں اور نافرمانوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو وہاں اپنی بد کرداری کی سزا ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان سے. آج ان دونوں کا ٹھکانہ بالکل الگ الگ ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ اور دیوار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آڑ اور دیوار حائل ہے کہ جس سے نہ جنت کا عیش، جو بھی میں نے فرمایا، نہ جنت کا عیش و آرام دوزخ میں آ سکتا ہے اور نہ دوزخیوں کی مصیبتیں، دکھ درد جنت میں جا سکتی ہیں. جنت والوں اور دوزخ والوں کا یہ مقابلہ جو ان آیتوں میں کیا گیا ہے، اس سے مقصود اس دنیا میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد اس کو پھر زندہ کیا جائے گا، اور اس دنیا میں جو اس نے عمر بھر کام کیے، جو عقیدے اس نے دل میں جمائے اور جن باتوں کو اس نے سچا یا جھوٹا کہا، یہ سب دو شکلوں میں اس کے سامنے ظاہر ہوں گے. یا تو ان کے ہرے بھرے اور تمام نعمتوں سے باغ بن جائیں گے، تمام نعمتوں سے پر باغ مل جائیں گے جس میں رہنے کے لیے شاندار محل اور مکانات ہوں گے اور صاف شفاف نہریں ہر طرف بہتی ہوں گی، پاکیزہ بیویاں اس کے ہمدم اور ہمراز ہوں گی، اور وہ اور آدمی ان سب کا مالک بن کر عیش و عشرت سے زندگی گزارے گا، بسر کرے گا. اور وہاں جس چیز کو اس کا جی چاہے گا وہ ملے گی. یا دوسری شکل اعمال کی دیکھتی ہوئی آگ کی ہوگی جس کے اندر انسان پڑا جلا کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کتاب دے کر اسی لیے بھیجا ہے کہ انسان کے اوپر واضح کر دے کہ دنیا میں انسان کے لیے وہ اعمال کون سے ہیں جو مرنے کے بعد جنت کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور وہ کون سے ہیں جو وہاں جا کر آگ بن جائیں گے. تو ناظرین، اگر یہاں ان کو
ان کو نہ سمجھا تو وہاں سو پچھتاوے کہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو ناظرین سنیں ذرا غور سے، توجہ فرمائیں، قرآن پاک کی سورت اعراف، یعنی اس سورت کا نام ہی اعراف رکھا گیا ہے، تو اس کی آیت نمبر 46 اور 47، یعنی 46 اور 47۔ اب یہ اعراف والے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ کلا، اور اوپر اعراف کے کچھ مرد ہوں گے اور پہچانیں گے۔ اب یہاں پہ اعراف ایک اونچی جگہ پہ مقام ہے، وہ درمیان میں ہے، اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ مرد ہوں گے، پہچانیں گے ہر ایک کو، کلن، ہر ایک کو بسیماہم، ان کی نشانی سے، یعنی وہ نشانیوں سے پہچانیں گے، ان کے چہروں کی علامات سے پہچانیں گے کہ کون سے جنتی ہیں اور کون دوزخی ہیں۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، یعنی کہ السلام علیکم، لم یدخلوہا، نہیں داخل ہوئے وہ اس میں، یعنی ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، لیکن جنت کے امیدوار ہیں۔ اب یہاں میں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھریں گے ان کی آنکھیں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَا، جب ان کی، اور جب پھریں گے ان کی آنکھیں طرف، تلقا طرف اصحاب النار، دوزخ والوں کی، تو قالوا ربنا، کہیں گے اے رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے رب ہمارے مت کرے ہمیں ساتھ قوم ظالموں کے، یعنی ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں جنت نصیب فرما دینا۔ تو ساتھ ہی وہ یہ دعا کریں گے۔ اب ارشاد ہے کہ بیچ کے ٹیلوں یعنی اعراف جو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، جن کے سامنے ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف دوزخ ہوگی، ایک طرف جنت نظر آ رہی ہوگی اور دوسری طرف دوزخ، یہ لوگ چہروں ہی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہیں۔ جنت والوں کو دیکھ کر ان سے کہیں گے، یعنی اعراف والے، السلام علیکم، یعنی السلام علیکم، یہ لوگ ابھی خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن داخل ہونے کے امیدوار ہوں گے، امید کر رہے ہوں گے کہ جنت والوں سے ہٹ کر ان کی نگاہ جب دوزخ والوں پر پڑے گی تو ان کے افسردہ اور مرجھائی ہوئی شکلیں دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلے گا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، ہمارے رب ہمیں اس کاروں اور بدبختوں کا ساتھ مت بنانا۔ جنت اور دوزخ کے اندر داخل ہونے والوں کی آپس میں گفتگو پہلے بیان کر دی، ایک کے الفاظ سے خوشی اور دوسرے کے جواب سے غم کا اظہار ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ابھی دونوں سے باہر ٹیلوں پر کھڑے ہیں، ان کی رائے بھی بیان کر دی گئی۔ اب ناظرین اعراف والے، اب آپ کو میں بتا رہی ہوں قرآن پاک کی سورت اعراف کے ذریعے کہ اعراف والے کون ہیں۔ سنیں، ارشاد ہے کہ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی سورت اعراف اور اس کی آیت نمبر 48 اور 49 سنیں، وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ، اور پکاریں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہیں، رجالن یعرفونہا، کچھ لوگوں کو جنہیں وہ یعرفونہم، جنہیں وہ پہچانتے تھے یا پہچانتے ہیں، بسیماہم، ان کی علامات سے، قالوا ما اغنی عنہم جمعکم، کہیں گے نہ فائدہ دیا، وہ فرمائیں گے نہ فائدہ دیا تم کو تمہاری جماعت نے۔ اب اعراف والے ان لوگوں کو کہیں گے کہ تم کو تمہاری جماعت والوں نے فائدہ نہ دیا، جو تمہیں کہتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرو، یہ تو نعوذ باللہ جادو ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جو تھے تم تکبر کرتے، هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسمتم، قسم کھاتے تھے تم، لا ینالوہم، نہ پہنچائے گا ان کو اللہ، لا ینالوہم اللہ برحمتہ، نہ پہنچائے گا ان کو اللہ رحمت، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ وہ لوگ جو جنتی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرتے ہوں گے اور قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے ہوں گے۔ اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہ تمہیں ڈر ہوگا تمہارے اوپر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ارشاد ہے کہ اعراف والے دوزخیوں میں کچھ ایسے لوگ دیکھیں گے جن سے وہ دنیا میں واقف تھے اور ان کی صورت شکل واضح قطع سے
انہیں پہچان لیں گے اور پھر ان سے کہیں گے تم دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اب سنو اپنے اتحادیوں اور حمایتیوں کے بل پر ناچا کرتے تھے، آج وہ سارے جتھے والے کہاں گئے؟ اب مجھ سے سوال ہوگا کہ جن کے بل بوتے پر تم ناچا کرتے تھے، جن کے بل بوتے پر تم تائید کرتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، یہ سب جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ غلط ہے، تو اب وہ کہاں گئے؟ آج کچھ ہتھیار وغیرہ استعمال کر کے تمہیں چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ تم تو ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتے تھے۔ فرعون، ہارون، حامان اور قارون کو اپنے سامنے پشا سمجھتے تھے اور دھن دولت، غرور، تکبر اور لاؤ لشکر اور وہ ساز و سامان، وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شیخیاں اور تمہارے اشارے پر ناچنے والے تمہارے پٹھو، وہ سب آج کہاں ہیں؟ تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے، نہیں آئیں گے۔ ادھر ہم جنت میں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو تم کہا کرتے تھے کہ یہ کسی مصرف کے نہیں، کیا یہ سچ مچ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بابت تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ یہ تو نکمے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تمہارے خیالات غلط تھے۔ کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ کیا یہ خیال آنے کی بات ہے کہ ہم جیسے لائق فائق لوگ ہر کام میں طاق اور ہر فن مولا تو تاکتے جھاکتے رہ جائیں گے، اور یہ لوگ جنت میں جا بر آ جائیں گے تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوں گے، پیغمبروں کا کہاں مانتے ہوں گے، ان کی اطاعت کرتے ہوں گے، ان کے سنت کو پورا کرتے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو کہتے تھے جنت دوزخ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی یہ منکر لوگ ایک ڈھکوسلا ہے۔ ہمیں دنیا میں اچھی حالت میں کچھ دیکھ کر نکمے لوگوں نے ہمارے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کو گھڑ لیا ہے۔ تو اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آج جو وہ کہتے تھے وہ سچ ہو گیا، ان کو پروانہ مل گیا کہ جاؤ جنت میں جو چاہو جہاں چاہو۔ آج تمہارا وہ رنج و غم، وہ خوف ہراس جو تم دنیا میں دنیا داروں کے ہاتھوں جھیلتے تھے سب ختم ہوگا۔ آج سارے تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج ہے، رنج و عالم میں کھولنا ہے۔ دوزخ والے اعراب والوں کے طعن و تشنیع کا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہو سکے وہ لہو کے گھونٹ پی کر رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے دوزخیوں کی درخواست، اب سنیں ذرا قرآن پاک کی سورۃ اعراف اور اس کی آیت نمبر 50 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور دوزخیوں کی درخواست ہے، یہ دوزخ والے جو درخواست کریں گے، سنیں ذرا غور سے۔ یعنی نادا اصحاب النار اصحاب الجنتی، اب یہاں پہ فرمایا وہ پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ ان افیزو علینا، کہ بہاؤ ہم پر، من الماء پانی میں سے، او مما یا جن سے، یا اس سے جو رزقکم اللہ روزی دی تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قالو کہا جائے گا، کہیں گے بے شک اللہ نے، ان اللہ حرمہما اللہ نے حرام کر دیا ان دونوں کو کافروں پر، یعنی یہ دونوں چیزیں پانی اور جنت کا رزق جو ہے تم پر حرام کر دیا، الکافرین کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم جنہوں نے بنایا اپنے دین کو، لہوا و لعبا وغرتہم الحیات الدنیا کھیل اور کود اور دھوکہ دیا ان کو زندگانی دنیا نے، یعنی دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا جس میں یہ کھیل کود میں اپنا وقت گزار رہے تھے، اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے تھے، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ تو سنیں ان آیتوں میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو جنت والے اپنے سامنے وہ تمام چیزیں دیکھ کر جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا بہت خوش ہوں گے۔ فوراً ان کو خیال آئے گا کہ نافرمانوں سے دوزخ کا وعدہ
کیا گیا تھا وہ بھی ضرور پورا ہوا ہوگا. اس لیے وہ نافرمانوں کو خطاب کر کے ان سے سوال کریں گے کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا سچ پایا؟ اس پر وہ دوزخی چلائیں گے کہ ہائے ہاں ہاں وہ بالکل سچ تھا. اس کے بعد ان باتوں کا ذکر تھا جو اعراف والے جنت اور دوزخ والے دونوں سے کریں گے. اب یہاں پہ سب سے آخر میں اب اس کا ذکر ہے کہ دوزخ والے جنت والوں سے کیا کہیں گے. سنیں ذرا، ارشاد ہے کہ دوزخی دوزخ میں سے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بدن اس آگ میں جل رہے ہیں. اب دوزخیوں کی پکار، گرمی کی شدت برداشت سے باہر ہے، تم ہمارے اوپر تھوڑا سا جنت کا پانی بہا دو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام اور راحت کے سامان جو تمہیں عطا کیے ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو. تو اب یہاں پہ جنت والے اس کے جواب میں کہیں گے، سنیں ذرا، کہ یہاں تو اللہ عز و جل نے یہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیا اور زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہم نے مقرر کیا تھا اسے اپوزٹ چلے، یعنی اس کو کچھ وقت نہ دی، کھیل کود، ناچ گانے، سیر و تفریح کو اپنا شغل زندگی قرار دے دیا، اصل دین کو کھیل کود بنا دیا تھا. دنیا کے دھندوں میں ایسے پھنسے کہ آخرت کا کبھی خیال ہی نہ آیا. آج اس کے بدلے جنت کی چیزوں سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکام میں دنیا ہی میں ہمیں آنکھیں کھول کر احکام کو اپنانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کرام اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کو سچ ماننا چاہیے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں. اور ان منکروں کی طرح ہمیں کھیل تماشا دنیا کو نہیں سمجھنا چاہیے، اور دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہے پیغمبروں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت پوری کرنی چاہیے، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم جنت کے داعی بن جائیں اور قیامت کے دن ہم جنت میں جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں اور تاکہ جنت کے داعی بنے. انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے اسی سورت کا درس لے کر حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.